لاہور کے ٹاؤن شپ علاقے کے اندر سر جو فوڈ اتھارٹی ہے انہوں نے چھاپا مارا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں پکڑی. ویسے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جو سلمہ بٹ صاحبہ ہیں جو نئی اس کے اندر جو ہیں چیف آئی ہیں, اور ان کی ویڈیوز بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر نہ صرف ریسٹورنٹس, پہلے تو ریسٹورنٹس کی حد تک ہوتا تھا, بلکہ سپر مارکیٹس, ڈپارٹمنٹ سٹور سے لے کے ہر جگہ جا کے وہ جو ہیں چیزیں پکڑ رہی ہیں جو کہ ایکسپائرڈ ہے نمبر ون, دوسری جو کہ کسی غلط وینڈر سے آپ نے لی ہوئی ہیں, اور اینڈ ایوری تھنگ ایلس. سو یہ سر جو ٹاؤن شپ میں ریڈ ہوئی, یہاں پہ سر نقلی چیزیں جو ہیں وہ ملی امپورٹڈ نوعیت کی, جو یہاں پہ غلط بن رہی تھیں. اس کے اندر یہ چاکلیٹ اسپریڈ جو بچے کھاتے ہیں وہ تھا, ایک بڑا ایکسکلوسیو قسم کا اچھا قسم کا بسکٹ جو ہے وہ پکڑا گیا, جو چپس ہوتے ہیں وہ جو لمبے ڈبے میں آتے ہیں وہ پکڑے گئے اس کے اندر سے. تو یہ تینوں جو چیزیں تھیں یہاں پہ نہ صرف بن رہی تھی, یہاں پہ پیکیج ہو رہی تھی, اور اس ویڈیو کے مطابق یہ خبر ملی ہمیں, یہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہی تھی. اور یہ چند جو یہاں کے اعلیٰ درجے کے ڈپارٹمنٹ سٹورز ہیں جن کا بڑا نام ہے, بڑے سالوں سے نام ہے, وہ ان کو شیلف بھی کر رہے تھے. اب وہ تو ایک الگ اینگل پیدا ہو گیا نا کہ جی آیا ان کو پتہ تھا کہ یہ جعلی ہیں یا نہیں ہیں, یا ان کی بناوٹ ہی اتنی اچھی تھی کہ ان کو فرق ہی نہیں محسوس ہوا. جی بالکل, جو اکثر لوگوں نے نا اس خبر آنے کے بعد جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ جی اس سے پہلے ایک بڑی مشہور چاکلیٹ ہے انٹرنیشنل, وہ بھی ادھر 2 نمبر پکڑی گئی. سو انہوں نے پوچھا کہ جی اگر پاکستان اس کوالٹی کی چیزیں بنا سکتا ہے, مطلب پاکستان میں کچھ لوگ یہ جو بھی تھے جو 2 نمبر بنا رہے تھے, تو ان کو ضرورت کیا تھی فیک بنانے کی, یہ اپنا برانڈ ہی کھول لیں کوئی. تو وہ اس کا جو ہے نا جواب میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ جب اپنا برانڈ کھولتے ہو نا تو اس کے 2 مسئلے ہوتے ہیں. وہ پروڈکٹ بنانا تو ایک بہت کم خرچے والی چیز ہے, اصل چیز تو ہے اس کی تشہیر کرنا, اس کی مارکیٹنگ. سو آپ کا بہت بڑا مارکیٹنگ بجٹ ہونا چاہیے, تب لوگ جا کے آپ کی چیز کو ٹرائی کریں گے, اور پھر پتہ لگے گا کہ اگر وہ اچھی ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کرتے رہیں گے. اب 2 نمبر بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی ان برانڈز کے اربوں خربوں ڈالر کے مارکیٹنگ بجٹ ہیں. جو 2 نمبر بنا رہا ہے اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے صرف پروڈکٹ بنانی ہے اور دکان تک پہنچا دینی ہے, دکان والے لے لینی ہے, اور آگے سے اینڈ یوزر نے بھی لے لینی ہے. مارکیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 1. نمبر 2, بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی باقاعدہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہو کسی بھی ملک میں, وہ امریکہ ہو وہ پاکستان ہو, تو پھر اس میں کھانے پینے کی چیز میں پھر FDA بھی آ جاتا ہے, اور بھی بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں. پھر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حفظان صحت کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے سارے آپ کے ٹیسٹ QC پاس کرنا. جب آپ ہو ہی 2 نمبر تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا کچن ٹھیک تھا کہ نہیں تھا, اور اس کی پروڈکٹ کی ہینڈلنگ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, اس کی کولڈ سٹوریج مینٹین ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. سو بنیادی بات یہ ہے کہ 2 نمبر کام میں آسانیاں بہت ہیں, 1 نمبر کام مشکل ہوتا ہے. سر مشکل ہوتا ہے, اور سر میں تو ایسی خبریں جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر جنگی معاملات کی وجہ سے شپنگ کی حد تک مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی امپورٹڈ گڈز ہیں ان کی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ متاثر ہوں گی. وہ اگر تو روٹ بھی کوئی اور ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ظاہر ہے صرف جو ہم اسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں سے صرف آئل نہیں گزرتا, اور بھی چیزیں گزرتی ہیں, تو ابھی تک تو وہ رکی ہوئی ہیں. تو وہ ظاہر ہے, اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جی وہ رستہ بند ہے تو کوئی لمبے رستے سے ان کو آنا پڑے گا, تو یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. یہاں کی جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ ایگزسٹ کرے گی, لیکن جیسی پرائس اوپر جائے گی وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. سو یہ اس جیسی فیکٹریاں جو ہیں آپ کو اور دیکھنے کو ملیں گی میرے خیال میں آگے جاتے ہوئے. اور جو لوگ ہیں ان کو بڑا اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ چیز خرید رہے ہیں, کس سے خرید رہے ہیں. کیونکہ اگین میں نے تینوں جو چیزیں بتائیں میں ان کے نام نہیں لے رہا یہاں پہ, لیکن وہ انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں. وہ یہاں پہ ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے, وہ امپورٹڈ ہی سب کچھ آتا ہے, جیسے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کے اوپر جب آپ اپنے ٹرسٹڈ بھی جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ سٹور کے اوپر, تو وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. بالکل, اور اس میں اب ایک اور چیز بھی حکومت نے شروع کی ہے جو کہ بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی. وہ یہ ہے کہ حکومت ریسٹورنٹس کو اب سٹارز دے گی, اور وہ سٹارز ہوں گے کہ ان کا کچن کتنا اچھا ہے. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں اب آئی ہوپ کہ حکومت کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کلینلینس از ناٹ ایوری تھنگ, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ کمپرومائز کریں, وہ تو ضرور اس کو تو دیکھیں ہی دیکھیں, لیکن اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر آپ کا نان سٹک آپ پین میں کچھ چیز بنا رہے ہو اور اس کا رنگ اترنا شروع ہو گیا ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کارسینوجینک ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کتنے ریسٹورنٹس ہیں جو کہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوں گے, وہ جیسے ہی رنگ چینج ہونا شروع ہوتا ہوگا وہ پورا کا پورا اپنا چینج کر دیتے ہوں گے پینز اور پاٹس اور یہ وہ ساری چیزیں. سو یہ اتنی کھانے پینے کا جو کام ہے, یہ اتنی باریک چیزیں ہیں, یہ کسی کے اندر جانی ہے. مطلب آپ دیکھیں لوگ میک اپ میں بہت محتاط ہوتے ہیں کہ یار یہ 2 نمبر نہ ہو کیونکہ آپ نے اپنی سکن پہ لگانا, اسکن خراب ہو سکتی ہے. سکن خراب ہو سکتی. تو آپ ایک چیز جو کہ سکن کو بھی چھوڑو آپ اپنے اندر ڈال رہے ہو, اس پہ کتنا محتاط ہونا چاہیے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ گھر پہ کرتے ہو, آپ کاسٹ کٹنگ بھی کرتے ہو, آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہو, when you go out to eat something or when you order something تو you're paying a premium for it. تو وہ اس کے بعد اگر حفظان صحت کے عین مطابق نہیں ہیں چیزیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے تو اس میں ایک اور چیز بھی لگتی ہے, چھوڑیں حکومت کو بھی, ریسٹورنٹس کو خود چاہیے کہ اپنے کچن میں کیمرے لگائیں اور لائیو سٹریم دیں پوری دنیا کو کہ جی آپ کسی بھی وقت کھول کے ہمارا کچن دیکھ سکتے ہیں, کیسے کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے. یہ تو آپ نے وہ ہے نا کہ جو کنزیومر ہے اس کو کانفیڈنس دینا ہے. جو پینز والی بات کی ہے نا, اتنی بڑی بات کر دی آپ نے کہ ہوٹل تو چھوڑیں, وہاں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ کو بیٹھے ہوں گے گھروں کے اندر. یہ بچوں کے کھانے اور اپنے آپ کے ذاتی کھانے جو ہیں یہ بنتے ہیں ٹیفلون والی چیزوں کے اوپر اور اس کی لائف ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ میں آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ, یہاں پہ میں نام پھر بھی نہیں لوں گا, کہ آپ ریسرچ کر لیں کہ کاسٹ آئرن جو ہے اس کے پاٹس اینڈ پینز بنتے ہیں, وہ قیمت میں ظاہر ہے ان سے مہنگے ہیں, لیکن وہ پھر ٹائم لیس ہیں, وہ پھر چلتے رہیں گے آپ کے, وہ آپ کے نا کبھی خراب ہی نہیں چیز ہو سکتی. اس کو آپ نے واشنگ کرنی ہے, یہ وہ کرنا ہے, تو تھوڑی اس کے اوپر بھی نا توجہ دینی چاہیے. اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی کہ یہ کتنے, اس کے اوپر فلمیں بن چکی ہیں کہ یہ جب ٹیفلون اور جو بھی نان اسٹک کی چیز بنی تھی تو اصل میں چیز کیا تھی اور وہ کتنی آپ کے لیے صحت کے لیے خراب ہو سکتی ہے. تو بارہ سر یہ آئی ہوپ کہ یہ فوڈ اتھارٹی جو کام کر رہی ہے یہ چلتا رہے, نقلی چیزیں پکڑی جانی چاہیے اور یہ اچھا کام ہے, اس کو برقرار رکھنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.